اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں تشریف فرما ہے۔ ادھر قریش ابو جہل کی سرداری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے ہیں۔ ابو جہل اس وقت اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر دین اسلام قبول کر لو گے تو عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور تمہارے لیے باغات اور نہریں ہوں گی، اور اگر ہم نے یہ اسلام کا دین قبول نہ کیا تو مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور آگ میں پھینکے جاؤ گے۔ دیکھتے ہیں کہ آج نعوذ باللہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بچتے ہیں اور کہاں جاتا ہے ان کا دین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہوئے ایک شخص نے دیکھا تھا۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو محاصرہ کیے یہاں کھڑے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس گھر میں موجود نہیں ہے۔ قریش کہتے ہیں کیسا ممکن نہیں ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو کب سے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو اوڑھے بستر پر سو رہے ہیں۔ حالانکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اوڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی دوست نے پوچھا کیا کبھی آپ رضی اللہ عنہ سکون کی نیند سوئے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسی نیند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آئی تھی ویسی دوبارہ کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ تو ان کے دوست نے پوچھا کہ کیا آپ رضی اللہ عنہ کو اس وقت موت کا ڈر نہیں تھا؟ حالانکہ دشمن اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے کھڑا ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس رات ہی تو یقین تھا کہ زندہ اٹھوں گا اور دشمن سے بھی محفوظ رہوں گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے فرمایا تھا کہ علی یثرب میں ملاقات ہوگی۔ پھر زندگی کے لیے کیسی بے یقینی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہی میری زندگی کی ضمانت تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جن لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے قبیلے کی چچا زاد عورتوں کے گھروں کی دیوار کو نہیں پھلانگ سکتے۔ اس ڈر سے کوئی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار نہیں پھلانگ رہا تھا۔ عرب میں عورتوں کا احترام اور چار دیواری یعنی گھر کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ دشمنی میں بھی عورتوں کو اور گھروں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں کعبہ شریف میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس رات ایسا نہ ہوا۔ انتظار لمبا ہوتا گیا، صبح کی روشنی ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا، تو فیصلہ کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب گھر سے نکلنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ گھر کے اندر گھس جانے کی بدنامی منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے۔ تو قریشی نوجوان اس یقین کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر علی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے کیا معلوم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ قریش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ وہ تو ساری رات پورا دھیان لگا کر پہرا دے سکتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انہوں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اور وہ کیسے اس گھر میں موجود نہیں۔ انہیں اس شخص کی بات یاد آتی ہے کہ جس نے کہا تھا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے دیکھا تھا۔ یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پر نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کفار مکہ میں جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ ان لوگوں نے اعلان کرا دیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ مکہ واپس لائے گا اسے 100 اونٹ اور نقد انعام دیا جائے گا، عزت اور سرفرازی اس کے علاوہ ہوگی۔ یہ اعلان جگہ جگہ کیا جانے لگا۔ اب قریش کو یقین ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یثرب ہی جائیں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مکہ سے باہر جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیتے ہیں، خاص طور پہ یثرب جانے والے راستوں کو۔ کھوجی بلائے جاتے ہیں اور انہیں بھاری معاوضے دیے جاتے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان سے ان کو ڈھونڈیں۔ گھڑ سوار یثرب کے راستوں پر بھیجے جاتے ہیں۔ مکہ سے یثرب جانے والے
راستے میں جو بھی سرائے موجود ہوتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو بھی لالچ دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتایا جاتا ہے کہ اگر اس حلیے کے کوئی شخص نظر آئے تو قریش مکہ کو اطلاع دے دی جائے یا ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ قریش مکہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اتنے کم وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں چلے گئے۔ اتنے کم وقت میں تو کوئی طائف بھی نہیں جا سکتا تھا، اور وہ تو طائف کے جانے والے راستے کی بھی نگرانی کر رہے ہیں۔ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں انہوں نے ان کو ڈھونڈا نہ ہو۔ قریشی سردار ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اگر وہ دونوں بچ کر نکل گئے تو ہم عرب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہمارے دین اور ہمارے خداؤں کو خطرہ بڑھ جائے گا۔ کیا کوئی یمن جانے والے راستے پر گیا ہے؟ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف تو ہجرت نہیں کر رہے؟ ہمیں کسی بھی امکان کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ مکہ کے ارد گرد جتنی غاریں موجود ہیں ان سب میں جاؤ اور دیکھو کہ کہیں وہ کسی غار میں چھپ کر نہ بیٹھے ہوں، وہ ہم سے نہیں چھپ سکتے۔ شام ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ، جو دن بھر بھیڑ بکریاں چراتا رہا تھا، رات ہوتے ہی دودھ لے کر غار ثور کی طرف جا رہا ہے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت کر سکے۔ قریش ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی نگرانی کر رہے تھے، اس لیے چاہتے ہوئے بھی عامر اپنے ساتھ کچھ زیادہ سامان نہیں لے کے جا سکا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ کی وادی میں کھلی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں سن لو، تم میں سے جس کسی نے اپنی امانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی تھی وہ آ کر مجھ سے وصول کر لے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔